حضرت وہب کی شہادت کے بعد حضرت امام علی مقام جب اپنے خیمے میں تشریف لے کے آئی تو دیکھا کہ شہر بانو اپنی چادر کے دامن سے اپنے بیٹے علی اصغر کو ہوا دے رہی ہیں۔ تو آپ نے اپنی بہن زینب سلام اللہ علیہا کو فرمایا کہ اٹھو میری بہن، مجھے اپنے بھائی حسن علیہ السلام کی کمان اور اپنے نانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف دو اور باپ کی تلوار دو تاکہ میں میدان جنگ کی طرف جاؤں۔ تو آپ کی بہن جو ہیں وہ ان کو جب آپ نے یہ فرمایا تو ساتھ ہی فرما دیا کہ اب تمہارے بھائی کا وقت آ گیا ہے، جی بھر کے اپنے بھائی کی شکل جو ہے اس کو دیکھ لو، زیارت کر لو۔ یہ سن کے حضرت زینب جو تھی وہ تڑپ اٹھی، تو انہوں نے اپنے بھائی کے پاس جا کے تو یہ عرض کی کہ اے بھائی، میں نے ایک نانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف سنی ہے کہ جب کوئی مشکل کا وقت آئے تو اس وقت صدقہ دیا کرو، کیونکہ صدقہ جو ہے الصدقۃ رد البلاء، بلاؤں کو رد کر دیتا ہے۔ اور اس وقت اس بیابان میں ہمارے اوپر جو مظلومی کے سائے اور بے کسی کے اور پیاسی حالت کے وجہ سے جو سائے چھائے ہوئے ہیں، ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی صدقہ دیا جائے تاکہ یہ سارا وقت جو ہے وہ ٹال جائے۔ تو حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری ہمشیر، پھر اس میدان میں کس چیز کا صدقہ دوں؟ نہ پانی ہے، نہ دنیا کا مال ہے، تو کس چیز کا صدقہ دیا جائے؟ تو آپ نے عرض کی کہ اے میرے بھائی، آج کے دن صدقہ دینے کے لیے ان دنیاوی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، آج میں اپنے دونوں بیٹے اون محمد کا صدقہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ تو یہ سن کے امام علی مقام جو ہیں وہ تڑپ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے زینب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی گود کو خالی دیکھوں؟ آپ کے ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے 6-7 سال کے بچے ہیں، تو یہ آپ سے جدا کروں، اس طرح نہیں ہوگا۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے عرض کی، اے میرے ویر، آپ میری سفارش کو تو قبول نہیں فرما رہے، تو کاش آج میرے باپ علی مرتضیٰ شیر خدا ہوتے، میری سفارش کرتے، آج میری امی جان سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا ہوتی، تو وہ بھی آگے ہو کے میرے بیٹوں کے جذبوں کا بتاتی، یہ دیکھیں میرے بھائی جان، میرے بچے پیچھے پیچھے میرے پھر رہے ہیں، تو وہ یہی خواہش کر رہے ہیں کہ امی جان، ماموں جان کی خدمت میں عرض کیجئے کہ ہمیں بھی جنگ میں جانے کی اجازت فرمائی۔ تو پھر علی مرتضیٰ شیر خدا کے لختے جگر نے دوبارہ اسی ہی فکروں کو دہرایا کہ اے میری بہن، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی گود جو ہے اس کو خالی دیکھوں اور ظالموں کے حوالے یہ چھوٹے چھوٹے پھول جو ہیں وہ کر دوں۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا جو تھیں، انہوں نے پھر ایک التجائیہ لفظ جو ہیں وہ اس طریقے سے پیش کیے، فرمایا میں بن کے آئی تیرے کول سوالی، فرمایا میں بن کے آئی تیرے کول سوالی، باد خیر سخی دیا سخیا، در تو موڑ نہ حالی، دے اجازت کراں سخاوت، بچے پاون شہادت، اون محمد دا صدقہ دے کے بدلہ لواں شفاعت۔ آپ نے پھر عرض کی میرے ویر، ان کے اپنے بھائی کے قدم مبارک جو ہیں وہ پکڑ لیے، عاجزانہ طور پہ عرض کرتی ہیں میرے بھائی، اگر آپ نے آج اجازت نہ فرمائی تو کل قیامت کو میں کیا اپنے نانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جواب دوں گی؟ کون سا منہ لے کے اپنی ماں فاطمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی؟ میں ایک دلیر اور بہادر باپ کی بیٹی ہوں، تو آج مجھے بھی یہ سعادت دی جائے کہ میں اپنے بچوں کو اپنے نانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں
اور اللہ کے دین کے لیے قربان کر سکوں۔ جب آپ نے یہ الفاظ عرض کیے تو حضرت امام عالی مقام نے اجازت فرما دی، تو آپ نے فرمایا میرے بیٹو ماموں جان کے قدموں میں گر کے ان کا شکریہ ادا کرو کہ انہوں نے آپ کو اتنے بڑے کام کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ جب بچے قدموں میں گرے تو پھر انہوں نے عرض کی کہ اے ماموں جان، ہمارے رگوں میں بھی حیدری خون ہے، انشاءاللہ ہم ایسے بہادری کے جوہر دکھائیں گے کہ جو دشمن ہیں وہ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے بانجوں کو رخصت کر دیا، مطلب اجازت فرما دی، تو پھر وہ اپنی ماں کے پاس آئے تو والدہ نے آگے سے فرمایا کہ اے میرے بیٹو آؤ میرے آخری دفعہ سینے لگ جاؤ۔ ایک بازو کو کھولا تو اس پہ ایک بیٹے کا سر رکھ لیا، دوسرا کھولا تو دوسرے کا رکھ لیا، تو فرمایا کہ آؤ میری چھاتی کے ساتھ لگ جاؤ۔ اب اس کے بعد کون میرے قریب آئے گا، میرے سینے لگے گا، مجھے پیار سے بلائے گا، میں اس کو پیار سے بلاؤں گی، میں عشق مصطفیٰ کی لوریاں کس کو دوں گی۔ اس طرح کے گفتگو فرما کے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا روئیں اور فرمایا کہ اے میرے بیٹو تم تیار ہو جاؤ۔ تیاری کیا کروائی، چھوٹی چھوٹے امام شریف ان کے سروں پہ رکھے، چھوٹی چھوٹی تلواریں دی، تو پھر بیٹوں کو جب رخصت کرنے لگی تو آپ نے سنا ہے دیکھا ہے کہ ماؤں کے بیٹے پردیس میں جائیں یا کہیں کاروبار کے لیے جائیں تو مائیں دعا دیتی ہیں بیٹا خیریت سے جانا تو خیریت سے واپس آنا۔ لیکن وہ کیسی ماں تھی کہ جو اپنے بچوں کو تیار کر کے تو دعا کس طرح کی فرما رہی ہیں کہ میرا بیٹا جاؤ جاؤ خیریت کے ساتھ جاؤ، جاؤ عشق حسینی لے کے جاؤ، لیکن جام شہادت نوش فرما کے آؤ۔ میرے بیٹو سر لے کے جا رہے ہو تو سر کٹوا کے آنا۔ پھر آپ نے ودا کرتے ہوئے فرمایا جاؤ بچیو رب دا نا لے کے حق واسطے زور دکھاؤنا ہے۔ جاؤ بچیو رب دا نا لے کے حق واسطے زور دکھاؤنا جے۔ جاؤ دودھ میں نہ بخش دیا، اس دودھ نو داغ نہ لاؤنا جے۔ ابن سعد پوچھے باویں لکھ واری، میرا نام نہ لباں تے لیاؤنا جے۔ بجھی ہوئی سلام دی شمع تائیں اپنے خون دے نال جلاؤنا جے۔ جعفر تیار دے پوترے ہو دین واسطے سیس کٹاؤنا جے۔ اپنے بیٹوں کو رخصت بھی کیا اور یہ بھی وصیت فرمائی کہ بیٹو جب تم میدان جنگ میں جاؤ گے تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ کس کے بیٹے ہیں، تو یہ نہیں بتانا کہ ہم زینب کے بیٹے ہیں، بلکہ یہ بتانا ہے کہ ہم مولا حسین علیہ السلام کے غلام بن کے آئے ہیں۔ جس وقت یہ دونوں شہزادے رخصت ہوئے تو پھر یہ جب ان کے حسن و جمال کا جو جلال عمر سعد نے دیکھا تو اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم زینب کے بیٹے ہو اور تم امام علی مقام کے بانجے ہو۔ تو آپ دونوں جو شہزادے تھے انہوں نے فرمایا اے ذلیل کمینے، میری ماں کا نام نہ لینا، میرے ماموں کا نام نہ لینا، نہ ہم اس کے بیٹے ہیں نہ مولا حسین کے ہم بانجے ہیں، بلکہ ہم تو امام علی مقام کے غلام بن کے آئے ہیں، اور ہماری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز ہیں۔ تو پھر اس نے عمر سعد نے یہ دیکھ کے کہا کہ تمہاری شکلیں بڑی پیاری ہیں، بڑی معصوم ہیں، بولی بالی ہیں،
تو میرا دل کرتا ہے کہ تم مقابلے میں نہ آؤ، بلکہ آؤ بیعت کر لو، تو تمہیں مشکیزیں پانی کے مل جائیں گے، تمہیں دنیا کا جو جلال، تمہیں دنیا کی جو ہے دولت بہت زیادہ مل جائے گی۔ تو ان بچوں نے پھر آگے سے شہزادوں نے کیا جواب فرمایا کہ ہم حوض کوثر کے مالک ہیں، ہمیں اس دنیا کے پانی کی ضرورت نہیں، ہم سر لے کے آئے ہیں تو سر کٹوا کے جانا چاہتے ہیں۔ تو پھر جنگ شروع ہو گئی، دونوں شہزادوں نے بڑی جوان مردی کے جوہر دکھائے اور ظالموں کو اس طرح کاٹ کاٹ کے پھینکا کہ گاجر مولی کی طرح وہ کٹ کٹ کے گر رہے تھے۔ عمر سعد نے جب یہ میدان جنگ کا نقشہ دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ دونوں شہزادے کتنے بہادر نکلے ہیں اور تم کتنے بزدل ہو، ان بچوں کے اوپر حملہ کر لو۔ اس سے پہلے جو شہزادے ہیں انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہم عمر سعد کے قریب جا کے اس بدبخت کی جو گردن ہے اس پہ اپنا وار کریں، لیکن ابھی وہ اس طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ ظالموں نے حملہ کر دیا۔ ایک تیر چھوٹے بھائی کے سینے پہ لگا تو بڑا بھائی چک کے جب سینے سے تیر نکالنے لگا تو ظالموں نے اس کو بھی چھلنی چھلنی کر دیا۔ اس طرح دونوں شہزادے جو ہیں جامع شہادت نوش فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد عمر سعد نے آواز دی کہ اے امام حسین، اپنے بانجو کی لاشوں کو بھی اٹھا لو۔ جب آپ نے دونوں شہزادوں کی لاشوں کو اٹھایا، خون سے تمام دونوں کے جسم جو ہیں وہ تر ہو چکے تھے۔ جب خون آلود جسموں کو لے کے خیمے میں آئے تو خیمے والے سارے دیکھ کے بے ہوش ہو گئے۔ بی بی زینب نے اپنے شہزادوں کو سینے لگا لیا تو یہ فرمایا کہ اے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹوں کی قربانیوں کو قبول فرما لیا ہے۔ اے میرے بچوں جاؤ، میں نے تمہیں اسی لیے جنم دیا پالا کہ تم میرے نانے کے دین پہ قربان ہو جاؤ۔ آج تم نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی، آج تم نے میری پرورش کا حق ادا کر دیا۔ اس طرح جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ رو رو کے تو فرما رہی ہیں تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ صابروں کی اولاد ہو، صبر کرو۔ اے میری بہن، اپنے بچوں کی شہادت پہ اپنے آپ کو سنبھالو، صبر کرو۔ کتنی بے مثال وہ شخصیتیں تھیں جن کے رگوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے قطرے شامل تھے، تو جنہوں نے اپنے بچپن ہی میں اپنی بہادری کے جوہر دکھا دیے۔